عظمت پروردگار کلام اہل بیت میں دیکھیں، نہ کہ دیگر کلام میں، یا قرآن یا اہل بیت کا۔ قرآن کریم کے اس خبردار کرنے کے بعد، وقت کیونکہ کم ہوتا ہے، ہم وقت سے استفادے کی کوشش کریں، قرآن کریم کے اتنی شدت سے خبردار کر دینے کے بعد جب ائمہ اہل بیت دیکھتے تھے کہ بعض لوگ وہی حرکتیں شروع کر رہے ہیں جن حرکتوں پر اللہ نے اہل کتاب کو شدید دھمکی دی ہے ان کے نبیوں کے بعد، اور انہیں کفر اور شرک کا ارتکاب کرنے کا ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ انہوں نے یہ کر دیا ہے، تو ائمہ بہت حساس تھے۔ تو امام گویا حج کا موقع ہے اور امام کو خبر پہنچتی ہے کہ اے فرزند رسول، فلان شخص، ایک فرقہ تھا گمراہ، اور وہ ابو الخطاب نامی ایک شخص، وہ پریٹینڈ کرتا تھا کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں اور شیعوں کو گمراہ کیا کرتا تھا۔ تو اس کے ماننے والوں نے، اس کے فالوورز نے امام کو خبر پہنچی کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حج کا احرام باندھتے ہوئے جو حاجی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اس کے بدلے اس نے آپ کے نام کا تلبیہ پڑھا، بجائے اللہ کا نام لینے کے آپ کا نام لیا تلبیہ میں۔ امام کا رد عمل کیا ہے؟ یہ بہار کی روایت پڑھ رہا ہوں، خر ساجدا، امام ایک دم سے سجدے میں گر گئے، وَدَكَّ جُؤَهُ بِالْأَرْضِ وَبَكَى، اور فقط سجدے میں نہیں گرے، پھر اپنا سینہ زمین کے ساتھ چپکا دیا، انتہائے انکساری کی حالت اللہ کے سامنے، اور رونے لگے، وَبَكَى، گریہ کرنے لگے، وَأَقْبَلَ يَلُوذُ بِإِصْبُعِهِ وَيَقُولُ بَلْ عَبْدُ اللَّهِ قِنٌّ دَاخِرٌ، اور پھر امام جب اٹھے تو اپنی انگلی کو اس طرح سے ہلا رہے تھے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے کا اشارہ کر رہے تھے، اور یہ جملہ زبان پر جاری تھا، بلکہ میں تو وہ غلام ہوں جس کا مالک بس ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے، اور میں اللہ کے سامنے بالکل کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور اس ظالم نے میرے بارے میں کیا بات کری، مجھے اس کی جگہ پر جہاں پہ اس کا نام لینا تھا وہاں پہ میرا نام لیتا۔ عظمت پروردگار کلام اہل بیت میں دیکھیں، نہ کہ دیگر کلام میں، یا قرآن یا اہل بیت کا۔ مرارن کثیرتن، بار بار ریپیٹ کر رہے تھے، بل عبد اللہ کن داخر، بل عبد اللہ کن داخر، یہ جملہ بار بار ریپیٹ کر رہے تھے۔ راوی کو گویا تعجب ہو گیا، راوی نے کیا کہا؟ فقال له الراوی، راوی نے ان سے کہا، امام سے کہا، جعلت فداک، میری جان آپ پر فدا ہو، وما علیک انت من ذا، اس بات کا ذمہ آپ پر تو کچھ بھی نہیں ہے، اس نے کی یہ خرابی، آپ کی یہ حالت کیوں ہو گئی؟ وہی بات قرآن میں امام نے وہی فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فقال له یا مصادف، یہ مصادف اس راوی کا نام ہے، اس کے نام سے خطاب کیا، اے مصادف، ان عیسیٰ لو سکت عما قالت النصارى فی، اگر عیسیٰ جو نصرانیوں نے، اس کی قوم نے اس کے بارے میں باتیں کی تھی، اگر عیسیٰ چپ کر جائے، اپنی بات کا حق کا اظہار نہ کرے، یعنی چپ کر جائے، تائید بھی نہ کرے لیکن ان کا انکار بھی نہ کرے، اگر عیسیٰ چپ کر جائے، اور جو قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ کہیں گے میں ان سے بری ہوں، میں نے ان سے یہ بات نہیں کی، اگر یہ عیسیٰ نہ کرے اور چپ کر جائیں اس حرکت پر جو مسیحیوں نے، نصارہ نے کی ہے، لَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُسِمَّ سَمْعَهُ وَيُعْمِي بَصَرَهُ، تو اللہ کا حق ہے کہ وہ عیسیٰ کو بہرا بھی کر دے اور اندھا بھی کر دے، عیسیٰ کی آنکھیں بھی چھین لے اور اس کے کان بھی چھین لے، اگر عیسیٰ چپ کر جائے اور اظہار برات نہ کرے اپنے بارے میں ایسی باتیں کرنے والوں۔ وَلَوْ سَكَتْتُ عَمَّا قَالَ فِيَّ أَبُو الْخَطَّابِ، اور اگر میں چپ کر جاؤں، سکوت اختیار کر لوں کہ میں تو نہیں کر رہا نا، لوگ کرتے تو کرتے رہے، اپنی جھوٹی باتوں پہ خوش ہو جاؤں کہ میرا ہی مقام بڑھا رہے ہیں، اگر میں چپ کر جاؤں جو ابو الخطاب نے میرے بارے میں کہا ہے، تو لَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُسِمَّ سَمْعِي وَيُعْمِي بَصَرِي، تو پھر اسی اللہ کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ میری بھی سماعت چھین لے اور میری بصارت بھی چھین لے، مجھے اندھا اور بہرا بنا دے، اگر میں چپ رہوں اور میں ان کے خلاف اظہار نہ کروں۔
ہے.